نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ حج کی آیت نمبر 73 تا آیت نمبر 76۔ سورۃ حج میں ایمان کا مسئلہ بیان ہوا، رسالت کا بھی بیان گزرا، قیامت کا بھی ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جزائے عمل کی بھی بات ارشاد فرمائی، حج کے کچھ مسائل بھی بیان ہوئے، قربانی کے احکام بھی بیان ہوئے، اور ان تمام مضامین میں سے ایک اہم ترین مضمون وہ شرک کی تردید ہے، وہ بھی بیان ہوئی۔ آج کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ذریعے کفر اور شرک کا رد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے، فاستمعوا لہ، پس اسے غور سے سنو۔ یعنی اے لوگو ایک دل نشیں بات بیان کی جاتی ہے، بس اس کو غور سے سنو۔ یعنی بات نہایت واضح ہے، دل میں اتر جانے والی ہے اور ہر ایک کی سمجھ میں آ جانے والی ہے، مگر توجہ سے سننا شرط ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ تو فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یعنی جن کی پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، جن کی عبادت کرتے ہو، ان کی حالت تو یہ ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی اگرچہ وہ سب کے سب اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ مکھی ایک حقیر سا جاندار ہے جو گندگی پر بیٹھتی ہے اور جسے کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے سارے معبود جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ سارے مل کر بھی کوشش کریں ایک مکھی کو پیدا کرنے کی تو نہیں پیدا کر سکتے۔ فرمایا کہ مکھی کو پیدا کرنا اور تخلیق کرنا یہ تو بڑی بات ہے کہ اس کا ڈھانچہ بنانا پڑے گا، جسم بنانا پڑے گا، سارا نظام اس کے جسم کا ترتیب دینا پڑے گا، پھر اس میں جان ڈالنی پڑے گی۔ فرمایا تو بڑی بات ہے، بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سب سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑانے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، دیکھو طلب کرنے والے اور طلب کی گئی چیز کتنے کمزور واقع ہوئے ہیں۔ یعنی جن معبودوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سارے اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور سب مل کر مکھی تو کیا مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ سوچو تو صحیح ذرا، ایسی عاجز اور درماندہ مخلوق کو معبود بنانا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ پجاری تو لاچار تھے ہی، بت بھی بیچارے ثابت ہوئے۔ ایک مدد کا انتہائی محتاج ہے اور دوسرا اسی قدر عاجز۔
عابد میں تو احتیاج ضروری ہے، اس لیے وہ عبادت کرتا ہے، مگر معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ قادر ہو، وہ غالب ہو، وہ تب ہی تو عابدوں کا بھلا کر سکتا ہے۔ یہاں تو دونوں ہی ایک جیسے ثابت ہوئے۔ سچا خدا کیسا ہوتا ہے؟ وہ تو برحق معبود وہی ہو سکتا ہے جو بڑی قوت والا ہو، ہر چیز پر غالب ہو، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہ ہو۔ ایسا ہی خدا اپنی مخلوقات کی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے، صرف زندگی کی ضروریات ہی نہیں بلکہ روحانی ضروریات بھی۔ تو ایسا خدا صرف اللہ ہے، دوسری کوئی ہستی ان صفات کی حامل نہیں ہے۔ سورۃ عنکبوت میں مکڑی کے جالے کو کمزور تر چیز فرمایا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 41، کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو کارساز بنانے والے مشرکوں کی مثال مکڑی کی ہے، اور مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے۔ گویا اللہ نے شرکیہ عقیدے کی کمزوری کو مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جو سب سے زیادہ کمزور چیز ہے۔ تو فرمایا کہ جب سارے معبود تمہارے اتنے کمزور ہیں کہ وہ مکھی بنانا تو درکنار، مکھی کی چھینی ہوئی چیز اس سے واپس لینے پر قادر نہیں ہیں، تو ان کو الوہیت کے درجے پر بٹھا دینا یہ کس قدر بیوقوفی کی بات ہے۔ مشرک بعض اوقات ایسے کرتے ہیں کہ ان کے جو معبود ہوتے ہیں، چاہے وہ بت ہوں یا کچھ اور، ان کے سامنے مٹھائی رکھ دیتے ہیں یا کچھ اور کھانے کو رکھ دیتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور بعد میں پھر اسے اٹھا کر برکت کے لیے خود ہی کھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مکھی آ کر ان سے کوئی چیز سامنے سے اٹھا لے تو وہ اپنی چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ جب وہ اپنے سامنے سے اٹھائی گئی چیز کو مکھی سے واپس نہیں لے سکتے تو تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتے ہیں؟ تمہاری مشکلیں حل کیسے کریں گے؟ جب انہیں کچھ اختیاری حاصل نہیں ہے تو تمہاری پریشانیوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ وہ تمہارے بیماروں کو شفا کیسے دے سکتے ہیں؟ تو تمہارے اس قسم کے عقائد جو شرکیہ عقائد ہیں صرف خام خیال ہیں اور ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ مٹی اور پتھر کی بے جان مورتیاں ہوں یا کوئی جاندار ہستیاں، کسی کو کچھ اختیار نہیں ہے کہ وہ ما فوق الاسباب کسی کی مدد کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو پوری مخلوق کی ضروریات کو بھی پوری کرتے ہیں اور ما فوق الاسباب سب کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ بت بنانا اور تصویر بنانا، حدیث شریف میں اس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المصورین، اللہ رب العزت نے تصویریں بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تصویریں بنانے والوں اور بت اور مجسمے بنانے والوں سے فرمائیں گے کہ ذرا ان میں اب جان بھی تو ڈال کر دکھاؤ، تم نے شکل و صورت تو بنا لی، میری تخلیق کی تم نے نقل اتاری ہے، اب اسے مکمل کر کے دکھاؤ، اور اگر کوئی بڑی چیز نہیں بنا سکتے تو ایک چونٹی ہی بنا ڈالو یا جو کا ایک دانہ ہی پیدا کر کے دکھا دو۔ پھر جب وہ ایسا نہیں کر سکیں گے تو اللہ رب العزت انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ قرآن حکیم میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں تمہاری شکل و صورت بناتے ہیں جیسی چاہتے ہیں۔ مصور حقیقی اللہ کی ذات ہے، اور جو لوگ اللہ کی اس صفت میں مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کر تو نہیں سکیں گے اور پھر سخت عذاب میں ضرور پھنس جائیں گے۔ آگے فرمایا، ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی وہ عظمت نہیں کی جو اس کی عظمت کا حق تھا، انہوں نے بے اختیار اور عاجز چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قدر کا معنی ہے پہچاننا،
تو اس نسبت سے پھر جملہ اس طرح ہوگا کہ ما عرف اللہ حق معرفتی، انہوں نے اللہ کو اس طرح نہیں پہچانا جس طرح اس ذات کو پہچاننے کا حق تھا۔ اللہ رب العزت عظمت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، تمام اختیارات کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت ہی ہر چیز کے خالق ہیں، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، مگر یہ لوگ ایسی ہستیوں کو معبود بناتے ہیں جن میں کوئی بھی ایسی صفت نہیں پائی جاتی۔ الوہیت کا منصب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی کہ ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر مشاہدہ کر کے اپنے رب کو پہچانو اور تعارف حاصل کرو۔ کچھ لوگ مادیت میں اس قدر مستغرق ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور سب کچھ اسی دنیا کو سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری عمر رسم و رواج کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ رسم و رواج زندگی سے متعلق ہوں یا موت سے متعلق، وہ شادی سے متعلق ہوں یا کسی اور خوشی سے متعلق، اس میں خاندانی رسم و رواج بھی شامل ہیں، اس میں ملکی رسم و رواج بھی شامل ہیں، اس میں قومی رسم و رواج بھی شامل ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور مالک حقیقی کے احکام کی طرف توجہ دینے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت اپنی صحیح پہچان ہمیں نصیب فرمائے۔ تو فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی زبردست اور طاقت والے ہیں، ہر چیز پر غالب ہیں۔ اللہ کے ارادے اور مشیت کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ وہ پروردگار کمال قدرت کے مالک ہیں، علیم کل ہیں، مختار کل ہیں۔ تمام چیزوں پر تسلط اللہ ہی کو حاصل ہے۔ آگے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی ہیں جو فرشتوں میں سے رسولوں کا انتخاب کرتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ تمام نبی اور رسول اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں ان کا بہت بلند مقام ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے مقرب ہوتے ہیں۔ رسولوں کا انتخاب اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے۔ کوئی فرشتہ یا انسان اپنی محنت اور کاوش کے بلبوتے پر رسول بننے کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی استعداد اور صلاحیت کو جانتے ہیں اور وہ اسی کے مطابق نبی یا رسول کا انتخاب کرتے ہیں۔ فرشتے سارے کے سارے نیک بندے ہیں اور ان کے بڑے درجات ہیں، مگر ان میں بلند ترین مرتبے والے وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت پیغام رسانی کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ با اختیار نہیں ہیں، بلکہ سارے کا سارا اختیار اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے، یعنی وہ فرشتوں کے اگلے پچھلے تمام حالات سے واقف ہیں اور وہی سب پر کنٹرول بھی رکھتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں گزشتہ صورت یعنی صورت انبیاء میں بھی یہ گزر چکا ہے، آیت نمبر 19 میں، کہ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ وہ اللہ رب العزت کے نیک اور عاجز بندے ہیں۔ جو خود عاجز اور عابد ہیں وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ جو ان کو معبود تسلیم کرے گا وہی ہمیشہ کے خسارے میں ہوگا۔ بے جان بت ہوں یا مقربین الہی، انبیاء اور ملائکہ ہوں، ان میں سے کوئی بھی الہ اور معبود بننے کا اہل نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کی غائبانہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، مگر الوہیت کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سورۃ سبا میں ہے کہ جس دن اللہ رب العزت تمام کو جمع کریں گے قیامت کے دن، تو فرشتوں سے فرمائیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم،
سورۃ سبا آیت نمبر 41 کہ اے ہمارے پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ تو فرشتے بھی اپنی الوہیت کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اپنا کارساز بنا لیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان آیات میں شرک کی تردید فرمائی ہے اور یہ بات ایک مکھی کی مثال کے ذریعے سے سمجھائی ہے کہ جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، جن کو معبود سمجھتے ہو، وہ اتنے کمزور ہیں نہ تو مکھی بنا سکتے ہیں، اور بنانا تو درکنار، مکھی کی اٹھائی ہوئی چیز تم اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ جب اتنے عاجز اور کمزور ہیں تو تمہارے معبود اور الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ پروردگار عالم اپنی حقیقی پہچان نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔